ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ روز کی طرح آج بھی فائزہ کی تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی۔ باہر سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید بارش ہونے والی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور دوبارہ لیٹنے لگی تھی، کیونکہ فجر کی نماز میں ابھی کافی وقت تھا کہ ساتھ والی چارپائی پر لیٹی بھابھی نے آواز دی، سنو فائزہ، میں چھت سے کپڑے اتارنا بھول گئی تھی، کہیں بارش نہ شروع ہو جائے، جلدی سے اتار لاؤ۔ ان کی آنکھ بھی شاید بادلوں کی آواز سے کھلی تھی۔ فائزہ کو تو عادت تھی ہی نہیں کسی بھی کام پر نہ کرنے کی، سو چپ چاپ اٹھ کر چھت پر آ گئی۔ کافی اندھیرا تھا، ہوا بھی چل رہی تھی، کچھ کپڑے نیچے گرے پڑے تھے اور کچھ تار پر ٹنگے ہل رہے تھے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے اس کا دل دہلنے لگا۔ وہ جلدی جلدی کپڑے اتار کر نیچے بھاگ جانا چاہتی تھی کہ اچانک اندھیرے میں پیچھے سے ایک ہاتھ آیا اور بڑی سختی سے اس کے منہ پر اس طرح جما کہ اس کی آنکھیں خوف سے ابلنے لگیں، مگر چیخ گلے میں ہی کہیں دب گئی۔ اگلے دن گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں جمع تھیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ فائزہ گھر سے بھاگ گئی۔ لوگ حیرت کے اظہار کے ساتھ توبہ توبہ کر رہے تھے کہ جس کو ہم اتنی نیک، عبادت والی، پرہیزگار لڑکی سمجھتے تھے، اپنے بچوں کو اس کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے، وہ ایسے گھٹیا کردار کی نکلی۔ بھائی کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا، البتہ بھابھی کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی یا افسوس نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے کے ساتھ صورتحال کو انجوائے کرتے ہوئے نند کی کردار کشی کرنے میں مگن تھی۔ صرف ایک بہن ہی ایسی تھی جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بھابھی ہر کسی کو بتا رہی تھیں کہ فائزہ تہجد کے وقت اٹھی اور وضو کے بہانے باہر نکل گئی، پھر واپس نہیں آئی، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ چھت پر کپڑے لینے انہوں نے ہی بھیجا تھا۔ یہ بات انائزہ کو معلوم تھی، کیونکہ جب وہ اس کو چھت سے کپڑے لانے کا بول رہی تھی تو یہ بات سوئی ہوئی انائزہ کے کان میں پڑی تھی۔ لہٰذا اکیلے میں جب اس نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ نے فائزہ کو چھت پر کپڑے لینے بھیجا تھا نا، تو بھابھی پہلے تو گڑبڑائیں، پھر غصے سے بولی، ہاں بھیجا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا باہر اس بی بی حجن کا عاشق موجود ہوگا جس کے ساتھ وہ ہماری عزت کو خاک میں ملا کر بھاگ جائے گی۔ جواب میں انائزہ نے غصے سے کہا، بھابھی کچھ تو خدا کا خوف کریں، کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ ہم دونوں بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں؟ جس طرح آپ ہر ایک سے کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی، اگر میں بھی بتا دوں کہ آپ نے اسے چھت پر بھیجا تھا، پھر نہ جانے بھائی آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ بھابھی بھی کم نہیں تھی، پھر پورے محلے نے سنا۔ انائزہ اور اس کی بھابھی کے درمیان زبردست مارکا ہوا۔ وہ دونوں فائزہ کے بھاگنے کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہی تھی۔ جب بھائی کے آنے پر دونوں کی چپ ہوئی، سارا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھابھی کی ہمنوا تھیں تو کچھ انائزہ کی، اور کچھ صرف فائزہ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ تاہم چند وہ عورتیں جو ابھی بھی فائزہ کو اچھا سمجھتی تھیں، بھابھی کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں کہ اسی نے ہی اپنی نند کے ساتھ کچھ کیا، کیونکہ بھابھی ان دونوں بہنوں، خاص طور پر فائزہ کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، مگر جب کوئی مطلب ہوتا تب کچھ دیر کے لیے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی تھی۔ ایک دن انائزہ نے انہیں چھپ کر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ جس فون سے وہ بات کر رہی تھی وہ ایک چھوٹا سا کی پیڈ موبائل تھا، جبکہ بھائی نے انہیں جو موبائل دے رکھا تھا وہ ٹچ سکرین والا اسمارٹ فون تھا۔ یہ چھوٹا فون انائزہ نے پہلی بار ان کے پاس دیکھا تھا۔ انائزہ کو دیکھتے ہی انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ وہ موبائل چھپا لیا تھا۔ انائزہ کا دل کیا کہ وہ بھائی کو اس بارے میں بتائے، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بھائی بھابھی کی ہر بات پر ہی ایمان لاتے تھے، بنا ثبوت کے۔ وہ کسی بات پر یقین نہ کرتے، اسی لیے وہ ثبوت کی تلاش میں رہنے لگی تھی۔ بھائی کے کام پر جانے کے بعد بھابھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے گھنٹوں فون پر لگی رہتی۔ ان کے رنگ ڈھنگ دن بدن بدل رہے تھے۔ انائزہ بڑے غور سے ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتی رہی، اور ساتھ ہی وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ کر بھابھی کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے ان کے خلاف ان کے بھائی کے کان بھرے تھے۔ فائزہ راستے کا کانٹا تو نکل گئی تھی، اب انائزہ بچی تھی۔ اس کو بھی کسی نہ کسی طرح ضرور وہ گھر سے باہر کرواتی، مگر اس سے پہلے انائزہ ہی انہیں گھر سے باہر کروانا چاہتی تھی۔ ایک دن انائزہ انہیں بن سنور کر باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی چپکے سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر اس نے دیکھا مین روڈ پر ایک بائک والے نے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں تھمائی۔ انائزہ کو ایسے لگا جیسے وہ پیسے ہوں۔ محلے کی ایک اور عورت نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اس نے جا کر کئی کانوں میں یہ بات انڈیلی تو کئی زبانوں پر سرگوشیاں ہونے لگی کہ اس بھابھی نے ہی نند کو بیچا ہے یا پھر اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں۔ بھابھی تک بھی یہ بات پہنچی، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھر بھی ہر ایک سے یہی کہتی تھیں کہ میری نند خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔
ایک رات انائزہ نے انہیں صحن میں کسی کے ساتھ باتیں کرتے سنا۔ اگرچہ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی کہ تھا کون، مگر اتنا اس نے جان لیا کہ کوئی مرد ہی تھا۔ انائزہ کو دیکھ کر وہ فوراً دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انائزہ نے کئی بار بھابھی کو رات کو چھت پر جاتے دیکھا۔ اسے حیرت ہوتی، بھائی بھی تو ساتھ سوئے ہوتے تھے، پھر انہیں پتہ کیوں نہیں چلتا تھا؟ شاید وہ نیند کی گولیاں دیتی تھی، نہ جانے وہ راتوں کو کہاں جاتی تھی وہ پتہ نہیں لگا پائی تھی۔ دن کو بھی اکثر وہ گھر انائزہ کے ذمہ لگا کر خود بن ٹھن کر باہر نکل جاتی۔ انائزہ کو غصہ تو بہت آتا، مگر بھائی نے چونکہ بھابھی کو کچھ نہیں کہتے تھے اس لیے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں بھابھی کی غیر موجودگی میں پوچھنے آتی کہ فائزہ کی کوئی خیر خبر ملی یا نہیں، تو انائزہ ان کے آگے آنسو بہا کر اپنا درد بیان کرتی اور کہتی اس کی بہن ایسی نہیں تھی، بھابھی جان پوچھ کر اس پر تہمت لگاتی ہیں، اسے اغوا کیا گیا ہے اور اس میں بھابھی ہی ملوث ہیں، انہوں نے یقیناً پیسے لے کر سودا کیا ہے اس کی بہن کا۔ یہ باتیں عورتیں اپنے گھروں میں جا کر کرتی اور محلے کے کئی مردوں نے انائزہ کے بھائی الیاس کو کہا کہ وہ اپنی بیوی پر نظر رکھے، شاید اس کی بہن کے بھاگنے میں اس کی بیوی کا ہی ہاتھ ہو۔ مگر الیاس الٹا ان لوگوں کے ساتھ جھگڑنے لگا کہ وہ اس کی بیوی کا نام کیوں لے رہے ہیں، جو بھی ہے یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ الیاس کے اس ری ایکشن پر لوگوں میں یہ چمگوئیاں بھی ہونے لگیں کہ الیاس خود بھی بیوی کے ساتھ شامل ہے فائزہ کو غائب کروانے میں۔ آخر کو اس کا سگا بھائی تھوڑی ہے۔ ایک تو فائزہ کو گھر سے گئے ہفتے بھر سے زیادہ ہو چکا تھا، الیاس نے ایک بار بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، یہ چیز بھی لوگوں کو شک میں ڈال رہی تھی۔ دوسرا، انائزہ کے سوا دونوں میاں بیوی میں کوئی بھی فائزہ کے لیے پریشان یا اداس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فائزہ کے جانے کے بعد بھابھی نے گھر کے کاموں کی ذمہ داری انائزہ پر ڈال دی تھی، مگر وہ فائزہ کی طرح نہیں تھی جو چپ چاپ کام کر لیتی۔ اس کی اور بھابھی کی ہر کام پر تو میں ہو جاتی۔ بھابھی تانا دیتی، یہ جیسی وہ بہن نکلی تم بھی ویسے ہی نکلو گی۔ جواب میں انائزہ چلا کر کہتی، میری بہن ایسی نہیں تھی، اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے آپ نے ہی کروایا ہے۔ پھر پورا محلہ ان کا جھگڑا سنتا، مگر ہمدردیاں سب کی انائزہ کے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ گھٹنوں میں سر دیے فائزہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کس نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا تھا کہ اس بدترین جگہ لا پہنچایا تھا۔ حالانکہ کسی کے ساتھ برا کرنا تو دور، اس نے تو کبھی کسی کا برا سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے کون ایسا انسان تھا جس کو اس قدر شدید نفرت تھی اس سے کہ اسے کوٹھے پر ہی بیچ ڈالا تھا۔ آج 5واں دن تھا اسے یہاں آئے ہوئے۔ وہ لوگ مسلسل اسے زد و کوب کر رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مگر وہ اس غلیظ دلدل میں اترنے کو تیار نہ تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تم لوگ جو کچھ بھی کر لو مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ واقعی ایسا ہی تھا، اس پر ہر حربہ آزمانے کے بعد بھی وہ لوگ ناکام ہی رہے تھے۔ وہ اللہ کو یاد کر کے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر 3-4 طوائفیں اندر داخل ہوئیں، وہ ایک بار پھر سے دہل گئی تھی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سب اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگیں، ہمیں معاف کر دو بی بی، ہمیں نہیں معلوم تھا، آپ تو اللہ والی ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ آپ جیسی نیک ہستی کو یہاں لے آئے۔ ان طوائفوں کی باتیں سن کر پہلے تو ہکا بکا رہ گئی، پھر سمجھ گئی کہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ اب کوئی اور ناٹک کر رہے ہیں، لہٰذا وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں اپنی جان لے لوں گی مگر تم لوگوں کی بات نہیں مانوں گی۔ انہوں نے اس کے قریب جانے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ جس طرح پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی وہ سب ڈر کر بھاگ گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے لپک کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کے بعد کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ ہم پر یقین کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، مگر فائزہ کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہ وہ دروازہ کھولتی تھی اور نہ کھانا کھاتی، صرف یہی کہتی میرا اللہ مالک ہے، مگر تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ جبکہ دروازے کے باہر وہ لوگ اس کی منتیں کرتے کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، آپ دروازہ کھولیں، کھانا کھائیں، پھر جہاں آپ کہیں گی ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے، مگر اسے معلوم تھا دروازہ کھولتے ہی پھر سے اس پر تشدد کیا جائے گا اور شاید اب زبردستی کسی گاہے کے پاس بھی بھیجا جائے۔ یہی خوف اسے محتاط رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 6 دن سے وہ بھوک سے نڈھال تھی، مگر بھوکا انسان کب تک زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا 7ویں دن کمزوری سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ساتھ ہی بڑا سخت قسم کا ٹائیفائڈ بخار ہو گیا۔ پورا 1 ہفتہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہی، ڈرپ کے ذریعے خوراک دی جاتی رہی۔ وہ سب لوگ اس کی ایسے سیوا کر رہے تھے جیسے وہ کوئی پیرنی ہو۔ جب ہوش آیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ سب طوائفیں اس کے پیروں پر عقیدت سے ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہی تھی تو کوئی ماتھا، ساتھ میں معافیاں بھی مانگی جا رہی تھیں۔ پہلے تو اس صورتحال سے خوفزدہ ہوئی،
پھر غور کیا تو اسے لگا جیسے واقعی یہ لوگ ناٹک نہیں کر رہے بلکہ سچ میں اسے کوئی نیک ہستی سمجھ کر عقیدت دکھا رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ رو کر کہنے لگی، جس عورت نے آپ پر تشدد کیا، جانتی ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھوں پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں جو اس کے پورے بدن میں پھیل گئیں، جس سے وہ 2 دن میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ تو ہم سب دم بخود رہ گئے۔ فوراً احساس ہوا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہی آپ کو مارا کرتی تھی۔ پھر ہم سب نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے بھی تو دیکھا ہے، اس لیے ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ آپ کوئی نیک ہستی ہی ہیں، مگر چونکہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہی، اس لیے ہم پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ وہ ان کی باتیں سن کر بولی، تو پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟ تو انہوں نے فوراً کہا، اب بتائیں، ہم آپ کو وہیں چھوڑ کر آتے ہیں۔ فائزہ نے گھر کا پتہ بتایا، مگر ساتھ ہی اپنے مجرم کا نام پوچھا جس کی بدولت وہ یہاں لائی گئی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً نام بتا دیا، جسے سن کر اس کے سر پر 7 آسمان آ گرے تھے۔ پورے 10 دن ہو گئے تھے فائزہ کو گھر سے بھاگے ہوئے۔ سارے محلے والے ابھی بھی اس کے بارے میں باتیں کرتے اور آپس میں تعجب کا اظہار کرتے کہ اتنی اچھی نیک عبادت گزار لڑکی ہو کر اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہوگی بھلا؟ اگر وہ کسی کو پسند کرتی تھی تو سیدھے طریقے سے شادی بھی تو ہو سکتی تھی۔ مگر جو عورتیں فائزہ کو بہت قریب سے جانتی تھیں، ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی تھی۔ ان کو لگتا تھا اس کے پیچھے اس کی بھابھی کا ہی ہاتھ تھا، اور ان کا شک کسی حد تک درست بھی تھا، کیونکہ کئی دنوں سے بھابھی کے رنگ ڈھنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ حرکتیں بھی خاصی مشکوک ہو چکی تھیں۔ انائزہ کا شک بھی ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ کسی کام سے بھابھی کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، بھابھی کا وہ چھوٹا خفیہ موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا، جبکہ وہ واش روم میں تھیں۔ انائزہ نے جلدی سے موبائل اٹھا کر ان باکس کھولا۔ جیسے جیسے میسیجز پڑھتی گئی اس کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس موبائل اور میسیجز کی پکچرز لیں اور پھر فون کو واپس رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب وہ پرجوش تھی کہ اس کے ہاتھ بھابھی کے خلاف ثبوت تھا، مگر اس کا ارادہ یہ سب بھائی کو دکھانے کا نہیں بلکہ بھابھی کو بلیک میل کرنے کا تھا۔ دوسری طرف بھابھی کو بھی اس پر شک تھا، وہ بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن وہ واش روم میں نہا رہی تھی جب انہیں کلک کی ہلکی سی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی ان کے کمرے میں ہو۔ ان کا شوہر تو اس ٹائم دفتر ہوتا تھا، اسی لیے وہ بے فکری کے ساتھ خفیہ موبائل چارجنگ پر لگایا کرتی تھی، مگر آج وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ جب تک وہ کپڑے چینج کر کے آئیں تب تک آنے والا جا چکا تھا۔ انہوں نے موبائل کو اٹھایا تو اسے لگا جیسے کسی نے چھیڑا ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا انائزہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے پوچھنے کی غرض سے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھیں، مگر دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اندر انائزہ کسی سے ہنس کر کہہ رہی تھی، دیکھا، بڑی نیک پاک پرہیزگار بنتی تھی محترمہ، کیسا بدنام کروایا ہے اور اس جگہ پہنچایا ہے جہاں سے قیامت تک واپس نہیں آ سکتی۔ بھابھی کو سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے تیزی سے اندر داخل ہو کر کہا، تو میرا شک بالکل صحیح تھا، فائزہ بیچاری کو غائب کروانے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ رکو، ابھی جا کر تمہارے بھائی کو کیا بلکہ پورے محلے کو بتاتی ہوں۔ بھابھی کو اچانک سامنے دیکھ کر انائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑا فون آگے کیا جہاں بھابھی کے موبائل اور ان کے میسیجز چیٹ کی تصاویر تھی۔ اب رنگ اڑنے کی باری بھابھی کی تھی، مگر اسی وقت دروازے پر بھی زوردار دستک ہوئی۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو فائزہ کو دیکھ کر جہاں کی تہاں رہ گئیں، وہیں انائزہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کھلے دروازے سے محلے کی عورتیں بھی جھانکنے لگی تھیں۔ فائزہ نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ انائزہ کے منہ پر مارا اور پھر روتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ۔ میرا نام انائزہ ہے، میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھی۔ فائزہ دوسری امی سے تھی، مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ مجھے شروع سے ہی وہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ اماں نے ہمیشہ مجھے کہا کہ وہ تمہاری سوتیلی بہن ہے، اور سوتیلی بہن ناگن کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی ڈس لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ابا، اماں اور سوتیلی اماں کی بھی یکے بعد دیگرے وفات ہو گئی۔ فائزہ تو ایک ہی تھی، مگر میرا ایک بڑا بھائی تھا۔ ابا مرنے سے پہلے اسے فائزہ کا خیال رکھنے کی تاکید کر گئے تھے، جسے وہ بادن نخواستہ نبھا رہا تھا۔ یوں فائزہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ پہلے ان کا الگ گھر تھا۔ بڑی ہوئی تو احساس ہوا کہ خوبصورتی اور اخلاق میں فائزہ مجھ سے کہیں آگے تھی۔ جب سب اس کی تعریف کرتے اور اس کے 5 وقت نماز، تسبیح، تہجد وغیرہ پڑھنے پر نیک پرہیزگار بچی بولتے تو میرا اندر شدید جلن پیدا ہو جاتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے کہیں غائب کر دوں۔
पर मुझे हैरत होती जब वो मेरे ख़राब रवैये को भी मुस्कुरा कर झेलती। मेरी इतनी नफ़रत के बावजूद मेरा हर काम करती। न जाने क्यों इतना अच्छा बनने का नाटक करती थी वो। सोच सोच कर गुस्सा आता। शायद ये सब लोगों की तवज्जो हासिल करने और उनसे अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए ड्रामा था। हमारे घर जो भी आता ये भाग भाग कर उसकी खिदमत करती और फिर वो उससे मुतासिर हो जाता। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी जब मुझे एक लड़का पसंद आया। ज्वेलरी शॉप में बैठा होता बहुत ही हसीन लड़का था। मैं पहली नज़र में ही उस पर मर मिटी थी। रोज़ स्कूल जाते हुए उसे देखती और उस तक पहुंचने की तरकीबें सोचा करती। एक दिन मैं उस ज्वेलरी शॉप के बिल्कुल साथ वाली दुकान पर गई जो कि कॉस्मेटिक्स की शॉप थी। उस शॉप के बाहर मालिक का नंबर लिखा हुआ था। मेरा इरादा था उस जनरल स्टोर वाले लड़के से कांटेक्ट करके कहूं कि वो इस ज्वेलरी शॉप वाले खूबसूरत लड़के तक मेरा पैगाम पहुंचाए या उससे दोस्ती करवाए। फिर जब मैंने स्टोर वाले से राब्ता करके कहा तो उसने फ़ौरन ही उस ज्वेलरी शॉप वाले लड़के से बात करवा दी। मेरे और उस ज्वेलरी शॉप वाले लड़के, जिसका नाम बिलाल था, नंबर का तबादला हो गया। मैंने उसे बताया कि मैं उसकी शॉप के सामने से गुजरती हूँ और बहुत अरसे से उससे पसंद करती हूँ। तो उसने कहा किसी दिन मेरी शॉप पर आना। 3-4 दिन खूब चीट होती रही हमारे पेज पर। फिर एक दिन मैं उसकी शॉप पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने के बहाने गई। फ़ायज़ा मेरे साथ थी वहाँ। बिलाल से बातें हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। काफ़ी अरसे की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बिलाल को करीब से देखना, उससे बात करना सब ख्वाब सा लग रहा था। रात को जब फ़ोन पर बात हुई तो बातों बातों के दौरान उसने पूछा, तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कौन थी? मैंने कहा, मेरी बहन। तो कहने लगा, वो बहुत प्यारी, बहुत सादा लगी, मुझे उससे दोस्ती करनी है, क्या तुम कराओगी? बिलाल की बात सुनकर मैं दुख के साथ साथ बहुत गुस्सा भी आया, मगर उससे ज़्यादा फ़ायज़ा पर कि वो क्यों थी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत। दिल किया उसके खूबसूरत चेहरे पर तेज़ाब डालकर बिगाड़ दूं ताकि कोई उसे पसंद ना कर सके। यूँ बिलाल से जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं, बल्कि मेरे कई मेल फ्रेंड्स ने उसे देखकर दोस्ती की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बर्दाश्त की हद तो तब ख़त्म हुई जब मुझे नज़रअंदाज करके उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। मगर इस मामले में भाभी अच्छी थी कि वो उसके लिए आए हर रिश्ते को मना कर देती। अगरचा सलूक मुझसे भी अच्छा नहीं था उनका, मगर जितना बुरा फ़ायज़ा के साथ था उतना मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मैं उनकी सगी नन थी। खैर, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। हुआ यूं कि जुनेद, जो मेरे मामू का बेटा था, जिसे मैं पसंद करती थी, अचानक उसने मुझसे कहा कि वो फ़ायज़ा को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। पहले दिल किया कि फ़ायज़ा को जहर दे दूं, फिर मेरी एक दोस्त ने ऐसा मशवरा दिया कि दिल को भा गया। उस पर अमल करने से फ़ायज़ा एकदम से नहीं बल्कि पल पल मरती। उसी दोस्त के साथ छुपते छुपाते एक कोठे पर गई और वहाँ फ़ायज़ा का सौदा कर दिया। मुझे मालूम था वो तहज्जुद के लिए उठती है और बाहर सहन में वज़ू करने जाती है। उस वक्त अंधेरा होता है। अगर वो लोग छत पर छुपे हों तो आसानी से सहन में आकर उसे उठा सकते थे। मगर उस दिन तहज्जुद के वक्त जब वो वज़ू करने के लिए बाहर गई तो मौसम ख़राब होने की वजह से नेटवर्क सही नहीं आ रहा था। वो छत पर छुपे हुए थे। मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकी थी। वो वज़ू करके अंदर आ गई और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मगर सच शुक्र, कुछ देर बाद भाभी ने उसे कपड़े लाने के लिए छत पर भेजा और उसी वक्त नेटवर्क भी आ गया। मैंने फ़ौरन मैसेज कर दिया कि वो छत पर गई और वापस ना आई। उसने बात ख़त्म की तो भाई ने आगे बढ़कर थप्पड़ मारा और साथ ही एक थप्पड़ भाभी के मुंह पर भी मारा, जिनके कारनामों का सबूत वो अभी अभी मोहल्ले के एक आदमी के मोबाइल में देख कर रहे थे, जिसके साथ मिलकर भाभी उन्हें धोखा दे रही थी। सारे मोहल्ले के सामने जब हकीकत खुली तो अनायज़ा और भाभी दोनों पर थू थू होने लगी। अनायज़ा के मामूजाद जुनेद ने उसी वक्त भाई से फ़ायज़ा का रिश्ता मांग लिया, क्योंकि वो भी खुद को कसूरवार समझ रहे थे। अगर वो अनायज़ा के सामने उसका नाम ना लेते तो वो उसके साथ ऐसा न करती। भाई ने फ़ौरन ही फ़ायज़ा करने का जुनेद से कर दिया। रुखसती के वक्त शर्मिंदा सी अनायज़ा ने उससे माफ़ी मांगी। खुले दिल की मालिक फ़ायज़ा ने उसे माफ़ भी कर दिया। भाई कुछ दिन तो भाभी से नाराज़ रहे, फिर उनके बार बार माफ़ी मांगने पर आखिरकार मान ही गए। अनायज़ा को भी अपनी गलतियों से सबक हासिल हुआ। कोई भी उसका हाथ थामने को तैयार नहीं था। रिश्ते के इंतज़ार में बैठी वो बूढ़ी हो रही थी। फिर आखिरकार उसकी किस्मत में एक शादीशुदा बड़ी उम्र का आदमी आया, जिसके साथ अनायज़ा को समझौता करना ही पड़ा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।